بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس کا عنوان ذکر الہی کی خاصیتیں۔ تربوز کی رنگت دلکش اور جاذب ہوتی ہے، اس کا ذائقہ میٹھا، اس کا شربت تشنگی کا دافع پیاس کو دور کرنے والا، اس کا کھانا اشتہا انگیز ہے۔ بے نہی ذکر الہی ہے کہ ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو، ذاکر ہر طرح سے اس سے مستفید ہوتا ہے۔ ذاکر اس کی بدولت ما سوی اللہ سے کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹ جائے تو اگر زمین کے اوپر ہوگا تو خوش ہے، نیچے ہوگا تو خوش ہے۔ تکالیف آئیں گی بھی تو اس پر اثر نہ ہوگا، اللہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تعلقات ہی تو کھینچتے ہیں، جب ادھر کا ہو گیا تو اسے دنیا چھوڑنے میں دکھ نہیں ہوگا۔ راحت اور لذت اسی میں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے۔ اس لذت کے مقابلے میں دنیا کی سب لذتیں ہیچ ہیں۔ طالب کی دو چیزوں سے ترقی ہوتی ہے، اپنی ریاضت اور شیخ کی توجہ۔ طالب کی دو چیزوں سے ترقی ہوتی ہے، اپنی ریاضت محنت اور کوشش اور شیخ کی توجہ۔ جیسے پودے کو مالی پانی دیتا ہے اور زمین اس کی جڑوں کو کھینچ کر اپنی چھاتی کے اندر رکھتی ہے تو وہ بڑھتا ہے۔ جیسے پودے کو مالی پانی دیتا ہے اور زمین اس کی جڑوں کو کھینچ کر اپنی چھاتی کے اندر رکھتی ہے تو وہ بڑھتا ہے۔ مالی اس وقت تک پانی دیتا رہتا ہے جب تک اس کی جڑیں خود بخود زمین سے خوراک جذب کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین جڑ کو کھینچ کر اپنی چھاتی کے اندر رکھتی ہے۔ اول تو شیخ کامل کا ملنا مشکل ہے۔ شیخ کی توجہ پانی کا کام دیتی ہے، اگر مل جائے تو اس سے اخذ فیض کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ تہیں دستاں قسمت را چے سود ادرہ برے کامل کہ خضر عذاب حیوان تشنہ میار سکندر را۔ اخذ فیض کے لیے عقیدت اور عدم اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ ظاہری علوم کے لیے 50% استاد کا عدم اور 50% طالب علم کی محنت ہو تو ترقی ہوتی ہے، اور فیض باطنی کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہے۔ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے، یہاں کئی لذات ہیں۔ حقیقی لذت وہ پائے گا جو بارگاہ الہی میں سالم دل لے کر حاضر ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کسی عارف نے اسی کو یوں بیان فرمایا ہے: دلا تو رسم تعلق زمر و آبی جو گرچہ غرق بدریا سو خشک پر برخاست۔
سفر کے اندر یہ نظارہ دیکھنے میں آتا ہے، پرندہ سطح آب پر بیٹھا ہوا ہے، پرندہ پانی کی سطح پر بیٹھا ہوا ہے، موجیں ٹھاٹے مارتی ہوئی آتی ہیں اور اس کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غرق ہو گیا ہے، لیکن جب موجیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ چپکے سے اڑ جاتا ہے، گویا کہ موجوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو مسلمان کو دنیا میں اسی طرح رہنا چاہیے کہ بظاہر سب سے ملے لیکن دل فقط اللہ ہی سے لگائے۔ ذکر الہی سے انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتے بھی ذکر الہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح اولیاء اللہ پیدا کر سکتا تھا، مگر انسان کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک کے نام میں بے شمار برکتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کا دل معصو اللہ سے کٹ جاتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کریں۔ کوئی جتنا دل گھبرائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کریں۔ ہمارے پاس کوئی نہ آئے، اگر آئے تو بس جلدی اٹھ جائے، کوئی آئے تو دل گھبرائے، جتنا دل گھبرائے گا اتنا درجہ بلند ہوگا۔ یہ معصو اللہ سے کٹ جانے کی علامت ہے۔ ایسے شخص کو مرد ہو یا عورت زیادہ زیب و زینت بھی پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مونس و مخار نہیں ہے۔ ذکر الہی میں ہر وہ لذت آتی ہے کہ تاج شاہی سر پر رکھوا کر اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بادشاہوں کو نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکات بیان کی گئیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے فرمائے اس کا ایک نیک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کا تعلق ہر معصی اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزرگوں کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی
نیک مجالس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ یہ عربی میں ہے، اصل نام اس کا اربعین فی اصول الدین۔ مجھے ایک خال طالب علم ہیں، انہوں نے عربی کا نسخہ بھی لا کر دیا ہے، غالباً رکھا ہوا ہے، اربعین فی اصول الدین۔ اس کا ترجمہ ہے حضرت مولانا عاشق الہی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کا نام تبلیغ دین۔ وہاں اصلاح کے سلسلے میں یہ جو اپنی اصلاح ہے نا، اس کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں اپنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی اصلاح کی فکر لگی رہنی چاہیے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح میں دعویٰ نہیں، ہر وقت دھڑکا لگا رہنا چاہیے اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی دل کو مرہم ملتی رہتی ہے۔ دل کی بہت سی بیماریوں کی دوا نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے مل جاتی ہے الحمدللہ۔ روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ پہلے تو حضرت یہ تھا، مثلاً اس میں جھوٹ کا بیان آتا ہے، تو جھوٹ کا بیان ہر فرماتے اس کا مطالعہ کریں۔ فرمایا ایک ہفتہ مشق کر کے بتلائیں کہ زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی آ رہا۔ ایک ہفتہ، پھر بہرحال خط آنے تک پھر ایک ہفتہ مشق کرتے، اگر اس میں کوئی اب ہر کو صحیح بات بتلانی ہوتی تھی، آخر جھوٹ کا بیان کر رہے ہیں تو پھر جھوٹ تو بس اللہ بچائے سے محفوظ رکھے۔ حضرت سے کو لکھتا کہ حضرت مجھ سے ایک دو جھوٹی باتیں نکل گئی ہیں، فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو یاد اللہ، ایک ہفتہ مراقبہ کوشش کریں کہ زبان سے کوئی جھوٹی بات نہ نکلے یاد رکھا۔ بعض دفعہ ایک بیان میں عمل میں 2 مہینے 3 مہینے لگ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے طبیعتیں بڑی نیک رکھی ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں اپنے بھائیوں میں سے، چاہے دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں، لیکن دل کے بڑے نیک ہوتے ہیں الحمدللہ، زبان کے بڑے صاف اور پاک ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے نانا جی تھے، مجھے یاد ہے بچپن میں اپنے نانا جی کے ہاں رہا الحمدللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی، بچپن میں بکریاں بھی چرائیں الحمدللہ، کھیتی باڑی بھی کی، اللہ کا شکر ہے۔ انبیاء کی جو سنت ہے بکریاں چلانا، اس پر بھی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ بعض دفعہ
راستے میں نا کھیتوں میں لے کر جاتا، ایک پوڑی تھی لکڑی کی پوڑی، چھوٹی سی ایک نالا سا تھا، اس کے اوپر سے ایک لکڑی کی پوڑی بنی ہے۔ اب بکری کو گزار کر دوسرے کنارے پہ لانا ہوتا تھا، لیکن وہاں کر وہ بس وہ اڑ جاتی کہ لے جاتا بڑا تھا تو میں بچہ ہی اس وقت، لیکن کافی زور لگا تھا، لیکن وہ نہیں۔ پھر بہرحال پھر دوسرے کنارے پر کانٹے جھاڑیاں، ان میں سے پھر بڑی مشکل سے لے کر پھر گاؤں میں پہنچتا رہا۔ اللہ تعالیٰ وہ بکریوں کے چرانے سے بھی دل کو حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں دل سے میں نکلتی ہے الحمدللہ، کیوں کوئی تو ادھر بھاگتی ہے نا، ان کو جوڑنا لانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ اللہ پاک۔ ایسے ہی بچوں کی تربیت کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں تربیت کا معنی یہی ہے، تربیت ہے۔ بیضاوی شریف میں تربیت کا معنی لکھا ہوا ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا یعلقہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، شیخ کی صحبت یا اپنے بزرگوں کی صحبت جہاں بھی اللہ نصیب فرما دے، گھر میں اپنے والدین بزرگوں کی صحبتیں، ان کی نیک صحبتیں، ان کی دعائیں، یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ عرض کرتا رہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میں ازبکستان کے سفر میں بخارا میں تھا، یہ مشہور شہر ہیں بخارا، تاشقند، سمرقند، بخارا کا شہر جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے وہاں بھی حاضری کی، اللہ نے سعادت بخشی۔ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں پیدائش ہوئی، اب انہوں نے وہاں پر لائبریری بنا رکھی ہے، چھوٹی سی لائبریری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ لیکن بس وہ تو خیر لائبریری تو ہے، ان کی بخاری شریف کی یہ جو خدمت ہے یہ خود ان کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ۔ نیکی کے لیے کوئی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کر کے مٹ جائیں بس الحمدللہ۔ ہاں کوئی بات اللہ خود نام باقی رکھے تو چلو وہ ان کا ہی نام ہے، ہاں کوئی ضروری نہیں اس کی الحمدللہ۔ اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، آپ کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، اور کتنے خیر کے سلسلے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا تعلق یعنی باہر اپنی ذات سے بھی نیکی کریں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا امر فرمایا، صدقے کر کے صدقہ خیر کیا کرو۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ تو ایک صحابی نے رکھی، حضور اندی دینار، میرے پاس 1 دینار موجود ہے۔ فرمایا تصدق علی نفسی کا، تصدق علی نفسی کا، اپنے نفس کے اوپر صدقہ کرے، تصدق علی نفسی کا، کہ اپنے نفس کے اوپر صدقہ کرے، خود اپنے آپ پر بھی صدقہ کرے، اپنے آپ پر خود اپنے اوپر صدقہ کرے، اپنے اوپر اپنی جائز ضرورات میں ہے، جائز ضروریات میں خرچ کرنا۔ آپ کو ہے کپڑے کی ضرورت ہے، اپنے لیے کپڑا خرید لیں، جوتے کی ضرورت ہے، اپنے لیے جوتا خرید لیں، بلکہ کوئی اچھا جوتا بھی خرید لیں اپنے حق حلال کی روزی سے، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے الحمدللہ۔ جیسے حرم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، بڑوں کی باتوں میں نور یا رہا ہے،
فرمائے لگے جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں کبھی ہرے سے ملنے کے لیے جاتا تو میرے پاس وہ کوئی طبیعت ایسی، بس اپنی وہ ایک چپل جو پہنتا وہی پہنتا ہوں، لنگی باندھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہ آپ نے کیا لنگی باندھ رکھی ہے، چپل بس سادہ سی پہن رکھی ہے یہاں پر، اور وہ اپنے انداز فرمائے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی خوب ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال پھر کبھی کبھی جمعے کو الحمدللہ پھر اللہ کا شکر الحمدللہ ہے، کپڑے پہن لیتا ہوں، اپنی لنگی ہے وہ بھی الحمدللہ، جوتا بھی جو کچھ ہے، لیکن ان توجہ دلاتے ہیں یہ کوئی میرے خیال کوئی اللہ تعالیٰ اپنی بس میرے اوپر کچھ ایک اپنے حضرت چبڑ جی والے بزرگوں ساتھ تھے، کچھ ان کی طبیعت کا اثر تھا یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ پہلے کوئی تھوڑی سی ہے لیکن بہرحال دیکھو الحمدللہ آپ چلو خود سادگی بھی اپنائیں، لیکن کوئی بھائی کوئی ظاہری طور پر اچھی حالت میں ہوں، کوئی اچھا جوتا پہن رکھے ہوں، ان کو بھی آپ دنیا دار نہ سمجھیں، ہاں ان کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے وہ بات وہ اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر الحمدللہ کے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مجھے کوئی تھوڑی سی بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے، بس اس لیے طبیعت میں بس بالکل بے تکلف سے رہتا ہوں، جوتی پہننے میں بھی کوئی زیادہ دیر نہ لگے، فوراً بس وہ ہوائی چپل پہن رکھی، بس اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ لنگی باندھ لیتا ہوں، یہ گویا کہ حج کی آدھی حالت تو ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے آدھا احرام تو آپ نے باندھ رکھا ہے، بس الحمدللہ احرام میں 2 ہی چادریں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، لیکن بہرحال اپنے بھائیوں کو چاہے آپ اچھے کپڑے میں ہوں، جوتے میں ہوں، الحمدللہ میں پہنتا ہوا نہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر جو اللہ تعالیٰ کی، لیکن آپ کو دیکھ کر اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ اور آپ کو اللہ پاک اللہ خوشیوں سے نوازے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں ایک اللہ والے بزرگ ہیں، کچھ نوجوانوں کو دیکھا بڑے ہنستے بستے خوش، تو ان کو ایک ہی دعا دی، یا اللہ جس طرح آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں نصیب کی ہیں، آخرت کی دائمی اور ہمیشہ خوشیاں بھی ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان چیزوں کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یا اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو تو یاد رکھنا ہے ان چیزوں کو دل میں داخل نہیں کرنا، اس طرح کر کے پہننے کوئی حرج نہیں، نہ ہو تو اللہ۔ یہاں پہلے مدرسے کا بل کئی دفعہ زیادہ ہے، حافظ صاحب ہمارے پہلے حافظ صاحب تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ اسری نہیں کرنی، اسری نہیں کرنی۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے مجھے بھی شوق طلباء پابندی لگا دی، مجھے پہلے بھی نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے کوئی اسری کا شوق نہیں ہے الحمدللہ، جو مل جائے اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہرحال جب مدرسے پابندی ہوئی تو طلباء کو بھی الحمدللہ پابند کیا، میں خود بھی اب بالکل کوئی گھر میں کبھی کوئی کر دیں تو کوئی ہے پہن لیتا ہوں چلو الحمدللہ، لیکن کوئی طبیعت میں دل میں داخل نہیں ہے، اکثر بغیر اس طرح کی پہنتا ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں طلباء سے کرتا رہتا ہوں، لوگ آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، یا آپ کے جوتوں کو نہیں دیکھتے، یہ آپ میں سنت کے نور کے پیاسے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ کی درویشی ان کو پسند ہے الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بس معاملہ اللہ میاں سے ٹھیک رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں میں جذبہ رکھا ہے، بھائیوں میں جذبہ رکھا ہے، الحمدللہ۔ میرے پاس بہت پہلے ہمارے بزرگ تھے، تشریف لائے، بڑی عمر کے بزرگ تھے، تقریباً کوئی 80 سال کے پاس ان کی عمر ہوگی۔ کہنے لگے میں پولیس میں DSP سے ریٹائر ہوا، DSP کے عہدے سے ریٹائر ہوا، بڑی عمر کے تھے۔ وہ پاکستان بڑھنے سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی، وہاں پر بھی وہ غالباً پولیس کے عہدے پر رہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن خود ہی ہمارے طلباء کمرے میں تھے، طلباء کھڑے ہو کر میں 30 سال پولیس میں نوکری کی ہے، لیکن اپنے بچوں کو ایک لقمہ بھی غلط قسم کا نہیں کھلایا، اپنی حق حلال کی روزی کما کر بچوں کو پالا ہے۔ کوشش کرتے رہے ہیں، ہاں آ جاتے ہیں حالات، اللہ پاک اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ بات وہی اللہ تعالیٰ ہے، ہاں خواہشات کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے، خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر قربان کرنا ہے، بس یہ دیکھا اب بس اپنی جاہز خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے دائرے میں پوری کرنی ہے، بس یہ کر لیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بات وہی حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کا کتنی پیارا جملہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ الحمدللہ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرمائے، حوصلے میں رہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گھڑی سے پہنچ گئی، کیا کروں اگلی بات پہنچتے پہنچتے ہی بس پھر وہ رہے، چلو جتنا ہو جائے اللہ خیر کا جملہ ایک بھی دل میں پہنچ جائے، اللہ اپنی کوئی معلومات نہیں، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ مجھے بھی اللہ عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں عمل کا جذبہ پہلے سے موجود، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ لگائے رکھے۔ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک ایک سیکنڈ میں میرے کروں، یہ اتنی ہے پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر کمائی کر سکتے ہیں آپ۔ چلو کر ہی لیں ایک مرتبہ سب پہلے سبحان اللہ۔ آپ ملک کے صدر و وزیر اعظم پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، اتنی کمائی آپ کو دنیا کی بادشاہت میں نہیں ہوگی جتنی کمائی دو جہاں کے بادشاہ کے نام لینے میں ہوگی۔ اللہ پاک کا پیارا نام لینے میں حاصل ہوگی آپ۔ آپ ایک سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کیا گیا۔ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں جو آپ شب روز رات دن کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زبان سے سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کے آخرت کے کتنے خزانے آپ کما رہے ہیں، یہ تو پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ہاں حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی۔ یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لاتے ہیں، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔